اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. پچھلے ہفتہ یہ بات آئی تھی کہ قبلہ کا جو مسئلہ ہوا تو ایک لمبے زمانے تک یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک موضوع بنا لیا اس کو. ان کی کوئی بھی محفل کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ لوگ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ قبلہ کبھی یہ لوگ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے کبھی اس طرح. یعنی سب سے بڑا مسئلہ ان کے نزدیک وہی تھا. قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پورب یا پچھم منہ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسی میں آدمی الجھ کر کے رہ جائے. یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے کہ بس اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نیکی ہی نہیں ہے. پوری بحث اسی پر ہو آپ مجلس اسی پر لگے مجلس اسی پر ختم ہو ایسا نہیں. نیکی کیا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں. بلکہ یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے اس معنی کر کہ شریعت کے جتنے بھی کرنے کی جو چیزیں ہیں لگ بھگ سب کا اس میں احاطہ کر لیا گیا. جیسے شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے اعتقادات اور ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات. یہ تین طرح کی چیزیں ہیں. اعتقادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو عقیدہ کیا رکھنا ہے, کس چیز کو ہم کو ماننا ہے, تو اس کا بیان ہے اس میں. اور عبادات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو کون کون عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پوجنے کا ہم کو کون کون سا طریقہ بتلایا ہے, اس کو بولتے عبادات, عبادت کی جمع. اور تیسری چیز ہوتی ہے معاملات. ایک دوسرے سے کیسے معاملہ کرنا ہے, کوئی چیز خریدنا بیچنا ہے تو کیسے معاملہ ہو, قرض کا لین دین کیسے ہو, ہے نا, وراثت جو ترکہ ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کیسے ہو, یا آپس میں چھوٹے بڑے کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, بیوی ہے شوہر ہے تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, یہ سب معاملات میں آ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی تین طرح کی چیزیں ہوتی ہے شریعت میں. اعتقادات کن کن چیزوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے, اور عبادات کیا عبادت ہم کو کرنا ہے, معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ, کیونکہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس کو تمدنی زندگی بولتے ہیں, تو اس میں ضرورت پڑتی ہے. بغیر معاملہ کے کوئی آدمی نہیں رہ سکتا. ہر دن ہم کو ضرورت پڑتی ہے خرید و فروخت کی. ایسا تھوڑے کہ بغیر معاملہ کے آدمی زندگی گزار لے گا. کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا. تو اس کے کیا مسائل ہیں اس آیت کے اندر جو ہے نا, تینوں کا احاطہ کیا ہوا. اچھا, عبادت میں بھی دو طرح کی عبادت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عبادت جسمانی اور ایک ہے عبادت مالی. عبادت جسمانی کا مطلب جیسے نماز پڑھ رہا ہے کہ جسم سے ہم کو نماز پڑھنا ہے, اس میں پیسہ خرچ ہونے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں. اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام کو رکھنا ہے تو اس کے لیے کچھ پیسہ دینا. آپ لوگ کے یہاں تو ماشاء اللہ یہ بھی مسئلہ ختم ہے, سب کچھ انتظام ہے, خالی نماز آگے پڑھنا ہے نا. تو یہ عبادت جسمانی ہوا. جیسے روزہ ہے یہ عبادت جسمانی ہے. زکوٰۃ ہے یہ عبادت مالی ہے. اس میں جسم کا کوئی یہ نہیں ہے, پیسہ جو میرے پاس ہے اس کو پیسہ خرچ کرنا. حج جو ہے وہ عبادت جسمانی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے, دونوں ایک ساتھ. اس میں جسم کی بھی محنت لگتی ہے اور پیسہ بھی اس میں لگتا ہے. تو عبادت دو طرح کی ہوتی ہے, عبادت مالی اور عبادت. تو اس میں عبادت مالی کا بھی تذکرہ ہے اور عبادت جسمانی کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے بہت اہم آیت اعمال کے تعلق سے یہ سمجھی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد سورہ بقرہ کے لگ بھگ آخر تک کیا کیا نیکیاں ہے اور کیا کیا ہم کو کرنے کا کام ہے, لگ بھگ اس کی تفصیل آئے گی. تو اس میں سے پہلی چیز لیکن البر من آمن باللہ, لیکن نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, پچھلے ہفتہ بات آئی.
دوسرا ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ بنیادی عقیدے میں سے ہے۔ کفار مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتے تھے۔ ہاں، وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ جو بت کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور یہ معبود، یہ دیوتا اور یہ فلاں دیوی اور یہ سب کی ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ اس کو خوش کر کے اللہ کو خوش کریں گے۔ اور اسی طرح کی کچھ بات اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں، فلاں بزرگ کے قبر پر اس لیے چادر چڑھا رہے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش کر لیں گے ہم ان کے ذریعے سے۔ اب مرغا اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ وہی مشرکین والی بات اس زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس بات کو وہ بھی مانتے تھے۔ وہ جو سب سے زیادہ انکار کرتے تھے وہ آخرت کے دن کا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ دنیا کے بعد دوسری دنیا کا، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اذا متنا وکنا ترابا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈی گل سڑ جائے گی تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ کہتے تھے مشرکین۔ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے کہ اس دن کے بعد، یعنی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں۔ تو ایک تو اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسرے آخرت کے دن پر۔ تیسری چیز ہے والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتے کے پر کیا ایمان رکھنا ہے ہم کو؟ یہ ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نورانی مخلوق۔ فرشتوں کے پاس ہمارا جیسا جسم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نور سے پیدا شدہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو ڈھال دے، اور وہ انسانی ضروریات سے وہ الگ ہوتی ہے۔ انسان کی جو ضرورتیں ہیں، مطلب پیٹ کی ضرورت جیسے انسان کو ہے، شہوت کی ضرورت انسان کو ہے، تو اس طرح کی ضروریات سے وہ خالی ہے فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، اور فرشتے کو بال بچہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کرنا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مختلف کام لیتے ہیں، جیسے بارش برسانے کے لیے فرشتہ ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہے، وہی لانے کے لیے آسمان سے نبی تک حضرت جبرائیل علیہ السلام، سر پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس طرح فرشتے ہیں جو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لکھا ہے کہ مفسرین نے بات آگے آئے دیگی کہ ایک آگے صورت آئے گی، بیت معمور کا جس میں تذکرہ ہے۔ تو بیت معمور کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، بالکل اس کے بالمقابل 7ویں آسمان پر فرشتوں کا ایک خانہ کعبہ ہے جس کو بیت معمور کہتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے 27ویں پارے میں۔ تو اس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو چلے جاتے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ فرشتہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اعتراض کیا تھا فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کہا گیا تھا، نحن نسبح و نقدس لک، کہ ہم تو آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہی ہیں، تو کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے ہندوستان میں بھی کچھ بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن شریف وغیرہ کی تفسیر بھی لکھے، اور انہوں نے فرشتے کا انکار کیا۔ تو فرشتے کا انکار یہ ایمان سے نکال دیتا ہے آدمی۔ قرآن میں ہے والملائکہ، اور فرشتے پر ایمان لانا۔ 3 چیز ہو گئی ایمانیات میں: اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور فرشتے پر ایمان۔ اس کے بعد ہے والکتاب، اور کتاب پر ایمان لانا۔ کتاب سے مراد ہے اللہ نے آسمان سے اپنے جس نبی پر بھی جو کتاب نازل کیا، تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کیا وہ
اپنے اپنے زمانے میں کتاب ٹھیک تھی، لیکن بہت ساری کتابیں ایسی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے ایک وقت متعین تھا کہ اس کتاب کا قانون یہاں سے یہاں تک چلے گا، پھر اس کے بعد موقوف ہو جائے گا۔ جیسے توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس کا متعین وقت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس پر عمل کرنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کو کتاب دی گئی انجیل۔ اب انجیل پر عمل کرنا کب تک؟ جب تک قرآن شریف نہ آ جائے۔ قرآن شریف آ گیا تو اب انجیل کا یہ ختم ہو گیا، زمانہ ختم ہو گیا، وہیں تک کے لیے تھا وہ، اب قرآن پر عمل کرنا۔ تب رہی بات کہ اس زمانے میں جو توریت اور انجیل ہے اس پر ہم کو کس طرح ایمان لانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو لوگوں نے اتنا بدل لیا ہے، اس کو اپنے سے اس میں کیا کیا چیز گھسا دیے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ خالص آسمانی کتاب ہے۔ تو ہم یہ اس پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل کیا تھا اس توریت کو ہم صحیح مانتے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کیا تھا اس انجیل کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ ابھی کی جو انجیل ہے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ترجمہ در ترجمہ، یعنی اتنا ترجمہ کرتے چلے گئے ہیں کہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی اصل میں انجیل یا توریت وہی ان لوگوں کو خود معلوم ہے۔ تو اس انجیل کو صحیح ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان لوگوں نے تبدیلی کر لیا ہے، اس کو بدل لیا ہے۔ اللہ نے جو انجیل یا توریت نازل کیا تھا اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو توریت اور جو انجیل حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ ٹھیک تھی۔ ابھی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر زیر نقطہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کے ایک حرف کا انکار بھی آدمی کو ایمان سے نکال دے۔